صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صلوات سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت بسم اللہ ایک بلند صلوات دیا کریں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اور ہمارا یہ ان لوگوں پر احسان ہے، کرم ہے، لطف ہے کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا جاتا ہے کہ نجعلہم الائمہ ہم انہیں امام بناتے ہیں وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی انہیں وارث قرار دیتے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، اللہ مظلوموں کو اور معصوموں کو امام بناتا ہے۔ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے، نہ تو اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، پڑوس کی بنیاد پر بہت سارے قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کا مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو پڑوس نہیں ہے، تو اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے۔ لہٰذا پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کا جو خیال کرنا ہے، پڑوسی ہے جیسا بھی ہو، جو بھی ہو پڑوسی ہے، ہمسائے پڑوسی، جار، اور اس طرح اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب رشتہ داری بھی نہیں ہے اور پڑوس بھی نہیں ہے تو پھر اب اللہ اگر کسی کو مقام دے گا تو وہ میرٹ پہ دے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ بھائی، ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اچھا، میرٹ بنتا کیسے ہے؟ شخصیات تشریف فرما ہے، افاضل تشریف فرمائے ہیں، استاد محترم جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، افسران تشریف فرمائے ہیں۔ 100 نوکریاں دینی تھیں، 1000 امیدوار ہو گئے، تو 900 کو کاٹیں گے کیسے؟ تو یہ میرٹ بنانے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ پیپر مشکل لیتے ہیں، وہ 1000 میں سے
بہرحال 800 کٹ گئے، 200 رہ گئے، اب نوکریاں ہیں 100 کی، اور اب امیدوار رہ گئے 200، اب 100 کو بھی کاٹنا ہے، تو پھر ایک اور ٹیسٹ ہوگا، پھر انٹرویوز کے اندر وہ کاٹنا شروع کریں گے، اور پھر بہرحال کاٹتے کاٹتے وہ 100 کے اوپر لائیں گے اس گنتی کو. ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس ساری کائنات میں جب اللہ نے میرٹ بنایا تو علی بنا. اللہ، رسول اور علی. اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد 2 ہی سب سے بلند مقام والے ہیں. کیا مجھے اس پہ کوئی بحث کرنی ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کافی نہیں ہے؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو نبی جس کے مولا ہیں اس کا علی مولا. تمام تر کمالات مولا علی کے پاس، نبی والے الا لا نبی بعدی. فرق بس یہ ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، کہ میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اچھا، حدیث میں صرف لا نبی آبادی ہی نہیں ہے، لا نبوت آبادی بھی ہے. جب لا نبوت آبادی والی حدیث کو لیں گے تو پھر ایک اور بات روشن ہو جائے گی کہ مسئلہ مولا علی کا نہیں ہے. مسئلہ مولا علی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ منصب ہی نہیں رہا. جب یہ منصب ہی نہیں رہا تو پھر بحث مولا علی کی یا غیر مولا علی کی کیا بحث ہوگی؟ نبوت کا منصب ہی ختم ہو گیا ہے. نقل صاحب نے اس کو بڑی حسین انداز سے سجا کے پیش کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے کہ منصب نبوت منصب خبر رسانی، منصب رسالت خبر سمجھانے کا منصب، اور منصب امامت ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانے کا منصب. بڑی ذمہ داریاں ہیں. لہذا جیسے نبوت عامہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر نبوت خاصہ ہے جس میں صرف ہمارے نبی کا تذکرہ ہوگا، ایسے ہی امامت عامہ بھی ہے، اور پھر امامت خاصہ ہے. جب امامت خاصہ کی بحث شروع ہوگی تو پہلا علی، اور پھر تسلسل کے ساتھ یہ امامت کا منصب پہنچتے چلتے چلتے آخری زمانے تک آئے گا. بھائی 12 نہیں 1200 ہوتے کہیں تو گنتی رکتی جی. 12 کیوں؟ چلو بھائی 1200 کہیں تو گنتی رکتی. سرکار نے گنتی بتا دی، ہر نبی کے اوصیاء 12 رہے. میں طالب علم ہوں، دعوت دے رہا ہوں، کسی کے پاس اس سے ہٹ کر معلومات ہو تو مجھے دے. ہر نبی کے وصی، ہر نبی کے خلیفہ، ہر نبی کے جانشین 12 رہے. جب ہر نبی کے 12 تھے تو ہمارے نبی کے بھی 12. تو حضرت نے فرمایا میرے 12 جانشین. اسنا عشر والا جو روایت ہے، اسنا عشر والی جو حدیثیں ہیں، وہ صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، وہ اہل سنت کے متون میں بھرپور انداز سے پائی جاتی ہیں. 12 اماموں کا تصور، 12 خلیفاؤں کا تصور، یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں کا مسئلہ ہے. ان کے یہاں بھی یہ حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. اب کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے جی. 3 ٹھیک تھے، پھر 4 ایسے ہو گئے، پھر ان میں اس کے بعد ایک بہتر آ گیا. ٹاپ چھلانگ مار مار کے 12 پورے کر دیے، قیامت نہیں آئی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. یہ پوری ایک بحث ہے جو اس وقت میں ارادہ نہیں رکھتا کہ اس بحث میں کہ یہ 12 خلیفہ والی روایت یہ سنیوں کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے بھی، ہمارے عزیزوں کے. میرے بھائی تشریف فرمائے مجلس میں آئے ہوئے ہیں. لہذا وہ امامت خاصہ والی بحث، 12 امام. ہر زمانے میں ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ پروردگار عالم نے ذمہ داریاں سونپی. جملہ عدیہ کرنا ہوں، یہ سب کاظم ہے، یہ سب صادق ہے، یہ سب مرتضیٰ ہے، یہ سب مجتبی ہیں، یہ سب نقی ہیں، یہ سب تقی ہیں، یہ جلالت میں سب عسکری ہیں، یہ ہدایت میں سب مہدی ہیں. مگر جس کی صفت اس کی ذات بن گئی، بھئی توجہ، صفت اگر ذات بن جائے تو وہ لقب کہلاتا ہے. یہ کاظم تو سب تھے، مگر جس نے کظم غیث کو اپنی ذات بنا لیا اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ.
اللہ کا نہ کسی سے پڑوس، نہ اللہ کا کسی سے رشتہ داری. وہ کمالات کی بنیاد پر، عظمتوں کی بنیاد پر، فضائل کی بنیاد پر، وہ قابلیت کی بنیاد پر منصب تقسیم کرتا ہے. جی یہ گھرانہ کچھ، اس گھرانے کے دو جنبے ہیں، دو پہلو ہیں، دو زاویے ہیں، دو دید رکھنی پڑیں گی تب جا کے یہ گھرانہ سمجھ میں آئے گا. ایک دید بشری دید ہے اور ایک دید نوری دید ہے. بشری دید میں تو فلاں سن میں سن 148 ہجری قمری میں امام موسیٰ کاظم دنیا میں تشریف فرما ہوئے. جی بشری تقاضوں میں تو بعثت سے 5 سال پہلے جناب سیدہ دنیا میں تشریف فرما ہوئی. بشری تقاضوں کے مطابق تو مولا علی 13 رجب کو دنیا میں تشریف فرما ہوئے 30 عام الفیل میں. بشری تقاضوں کے مطابق تو 2 ہجری میں مولا حسین 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے. یہ ہے بشری پہلو اس گھرانے کا. مگر جو نوری پہلو ہے وہ ہے کہ جب امام حسین 3 سال کی عمر میں نبی کی بزم میں تشریف فرما ہو رہے تھے اور اصحاب کی انجمن کا حلقہ لگا ہوا تھا، سامنے سے آتے ہوئے امام حسین کو دیکھ کر نبی نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت. ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. سرکار کو یہ ٹوکنا اچھا نہیں لگا، فوراً آواز دے کر فرمایا، اِنَّ ابْنِي هَذَا أَكْبَرُ. انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین ہمک ہمک کے اسے پی رہے تھے اور نبی پیار کر کر کے فرما رہے تھے، حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. شرعی پہلو کے مطابق تو آغوش میں آئے گا بچے کی صورت میں نظر آئیں گے. جی ماں گود میں لے رہی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں لوریاں دے رہی ہے، ماں پیار کر رہی ہے، جیسے نونہال بچہ، نوزاد بچہ ہوتا ہے. مگر نوری تقاضا کچھ اور ہے کہ بشار مکائی کہتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر گیا اور میں نے حضرت کے غلام سے حضرت تک پیغام پہنچانے کا کہا، اس نے حضرت کو جا کے خبر دی، حضرت نے مجھے اذن دخول دیا. میں حضرت کے گھر میں غلام کے ساتھ ساتھ جہاں وہ لے کے جا رہا تھا گیا، تو جب ایک حجرے میں مجھے لے جایا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کا رخ ایک گہوارے کی طرف ہے اور پشت اس طرف ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں. توجہ ہے حضرت؟ تو حضرت گہوارے کو کے قریب کھڑے ہوئے گہوارے میں لیٹے بچے سے بات کر رہے ہیں. جی اور میری طرف پشت ہے. میں اتنی دیر رکا رہا کہ حضرت بچے سے بات کر لیں. جب حضرت مڑے میری طرف تو حضرت نے آواز دے کر کہا، اے بشار آگے بڑھو، اپنے امام موسیٰ کاظم کو سلام کرو. بشار کہتے ہیں کہ میں جب قریب گیا تو میں نے ایھا الطفل الصغیر کہہ کر سلام کیا. تو جیسے ہی میں نے اے صغیر، اے نونہال بچے تم پر میرا سلام ہو، جیسے ہی میں نے کہا تو وہ فصیح عربی میں بولے اور بولا یہ کہ اے بشار، 7 دن پہلے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تم نے اپنی بیٹی کا نام حمیرہ رکھا ہے، یہ نام بدل دو، ہمیں اچھا نہیں لگتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. یہ وہ نوری پہلو ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے بچہ بول رہا ہو؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا یہاں پہ نہیں ہوتا. جب وہ یہ سوچنے لگے گا کہ جب ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو ان بچوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، تو یہی تو اسے سمجھانا ہے، یہ تمہارے بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ تمہاری طرح نہیں ہے. جی ان کا نوری پہلو ہے، ان کا وہ جنبہ ہے، وہ پہلو ہے، وہ زاویہ ہے، وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تمہاری طرح نہیں ہے. انہیں اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ خلق کیا ہے. انہیں بنانے کے بعد توجہ ہے، اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. میں بہت سوچتا رہا کہ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی کریم بنے. اللہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے اس کی مخلوق بھی غفار بنے. اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے اس کی مخلوق بھی عیبوں کو چھپائے. مگر صرف ایک صفت ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ لوگ متکبر بنے. وہ متکبر ہے، نہیں چاہتا کہ لوگ بھی متکبر بنے. مجھے تو ایک ہی نتیجہ ملا ہے کہ حق صرف اسی کا ہے کہ اپنے آپ کو متکبر کہلوائے جس کے آگے علی اور محمد سجدہ کرتے ہو.
علاوہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی عزیزو، یہ پہلو ممکن ہے یہ بچہ یہ جوان مجلس کے بعد روک لے مجھے اور مجھ سے پوچھے کہ مولانا یہ کیسے، کہاں، کیوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ماں کی گود میں بات کرے؟ جی میرے سنی بچے بھی تو آئے ہوئے ہیں نا، مجھے وہ شیعوں سے کم عزیز نہیں ہے۔ جی یہ مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ ذکر حسین کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جی یہ ہمارے بھائی نے کسی نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا ہوا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ ہو کون۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، بخاری صاحب در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے۔ یہ جو بھی امام حسین کے دروازے پر آیا، اور یہ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی خود کھا لی، انہیں کھلاؤ جو نیاز نہیں کھاتے، واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجو، پھر واپس کر دیں پھر بھیجو، واپس کر دیں پھر بھیجو۔ میں ممبر پر بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی 5ویں دفعہ سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہاں سے بھی نیاز آئے گی۔ عجیب داستان ہے بھائی، ہم غیر خدا در ذبح ہونے والے جانور، قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ جی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سارے نیاز نظر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم امام حسین کی، امام کاظم کی نیاز جب بنانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو امام حسین کی نیاز کے لیے جانور کو کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے، ہم جانور کو قبلے کی طرف، کعبے کی طرف لٹاتے ہیں۔ ہم یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے، یا اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں۔ جب جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا ہے پھر تو تم عقیقہ بھی کھاتے ہو، ولیمہ بھی کھاتے ہو۔ ولیمے پہ تو نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جس بچے کا ولیمہ جوان کا ہوتا ہے، جس کا عقیقہ ہوتا ہے کارڈ پہ اس بچے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے کھا لیں گے، امام حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے۔ جی نہیں، یہ ہاں آپ دیکھیے وہ باقاعدہ کہاں جا رہے ہو ولیمے میں، کس کے ولیمے میں، اس کا نام لیں گے، اس کے ولیمے کا کھانا کیسا تھا، کھانا خوب بتائیں گے بھی جھوم جھوم کے کہ کھانا کتنا اچھا تھا۔ اچھا عقیقے میں، کس کے عقیقے میں، فلاں کے بیٹے کا عقیقہ ہے، اور عقیقے میں پکا کیا تھا، کھایا کیا، وہ بھی بتائیں گے۔ جی عقیقے کا کھانا، ولیمے کا کھانا کھا لیں گے، حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ اور بہترین روش اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اخلاق۔ چہرہ بگاڑ کے مت رہا کرو، بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا۔ ارے ذرا مسکرا کے بات کر لو، سامنے والے سے اخلاق سے بات کر لو، سلام کرنے میں پہل کر لو، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ جی کچھ محاورے ہیں عزیزو ہمارے زبان میں، ہمارے معاشرے میں، جو سراسر دینی تعلیمات کے خلاف۔ جی وہ کبھی علیحدہ سے اس مضمون پہ بات کروں تو وہ پوری لسٹ سناؤں گا آپ کو کہ وہ کون کون سے محاورے ہیں جو سراسر تعلیمات اہل بیت کے خلاف۔ مثلا کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے۔ جی اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی میں جرأت ہے تو کہے کہ جب مولا کائنات کے لیے شام والوں نے سازشوں کے مطابق باتیں پھیلائی تھی تو کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب کچھ تو ہوگا جو اتنی بات ہے، کچھ تو ہوگا، اتنی نہ صحیح مگر کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ایسے ایک محاورہ ہمارے یہاں ہے، دین پہ دنیا بھاری۔ مولانا کیا کریں، وہ مکس گیدرنگ تھی، مولانا کیا کریں، وہ بے حیائی ضرور تھی، مگر ہمارے رشتہ دار تھے، وہ ہماری مجبوری تھی، تعلقات ٹوٹ جاتے، مرنا جینا ختم ہو جاتا۔ دین پہ دنیا بھاری۔ جی ہرگز یہ محاورہ دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ مگر ایک محاورے کی خاطر میں نے دو محاورے، اس سے زیادہ آپ کے مزاجوں کو متاثر نہ کروں کہ یہ کیا لے بیٹھے۔
ایک محاورہ جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے کہا جاتا ہے بدلہ پرانا نہیں ہوتا. بعض قوموں میں کہا جاتا ہے فاتحہ پرانی نہیں ہوتی اور بدلہ بھی پرانا نہیں ہوتا. یہی صلوات پڑھیں ذرا محمد. یہ میں نے ان سے سندھی میں پوچھا ہے, یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, شاید صلوات مل کے نہیں پڑھ رہے ہیں. جو اندر اور باہر سب احباب بیٹھے ہیں مل کر ایک اور بلند صلوات. جی فاتحہ 4 سال کے بعد بھی فاتحہ پڑھنے چلے گئے. ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا. بھائی ان کو تو مرے ہوئے اتنی مدت ہو گئی کہ نہیں فاتحہ پرانی نہیں ہوتی. اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جن قوموں میں یہ صفت ہے کہ نہیں صاحب 10 سال کے بعد بھی اگر آئے ہیں, وطن سے باہر تھے نہیں تھے, فاتحہ پڑھنے تھے ہی نہیں تو کیا کرتے, تو فاتحہ پڑھنے چلے گئے, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ بدلہ پرانا نہیں ہوتا. یہ محاورہ امام موسیٰ کاظم کے ماننے والوں کا نہیں ہو سکتا. بدلہ پرانا نہیں ہوتا, بدلہ تو لوں گا. کچھ ایسے جملے, ایسے محاورے ہیں جو ہمیں اپنی لغت سے نکال کے پھینکنے ہوں گے. جی کاظم کظم غیظ, غصہ پینے والا. جب میرے مولا کی کوئی بے ادبی کرتا تھا, ائمہ اہل بیت کو صرف ایک جگہ غصہ آتا تھا, صرف ایک جگہ, اور پھر غصہ بھی ایسا غصہ کہ عذاب نازل ہو جائے. وہ جب کبھی توحید پر بات آئی, جب کبھی توحید پر بات آئی اور توحید پر بات کرنے والے نے یا اللہ کا انکار کیا یا انہیں اللہ کہا, تو امام کو, معصوم کو غصہ آتا تھا. ہم عبداللہ ابن سبا کو نہیں جانتے بھائی. شیعہ حضرات عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے, عبداللہ ابن سبا نے اس مذہب کی بنیاد, ہم نہیں جانتے. ہم اس کے لعنت کے قائل ہیں. اگر ہم عبداللہ ابن سبا کو ایک بال برابر بھی معتبر مان رہے ہوتے نا, نام تھا, ایک یہودی مسلمان ہوا تھا, مولا کی شان میں مولا کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے آج ہمارے یہاں کے بعض غالی کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا کی بنایا وہ مذہب ہے. ہم عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کے قائل ہیں. ہمارا اچھا, اگر عبداللہ ابن سبا بال برابر بھی شیعوں کے ہاں معتبر ہوتا, میں ان بچوں کو جواب ان کے دہن میں دے رہا ہوں, ان کو دے رہا ہوں, ان کے ذہن میں دے رہا ہوں. اگر عبداللہ ابن سبا ہمارے ہاں بال برابر بھی معتبر ہوتا تو کوئی ایک حدیث, کوئی ایک روایت تو اس سے لیتے. ہماری کتب حدیث میں راویوں سے ہم نے مخالفوں سے روایت لی ہے. جو مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں اور دینی زبان میں مخالف. ہم نے مخالفوں سے تو حدیثیں لی ہیں, ہم نے عبداللہ ابن سبا سے حدیث نہیں لی جو مولا علی کو اللہ بولتا تھا. سب سے زیادہ غصہ ائمہ اہل بیت کو جب کبھی کسی پر آیا ہے تو وہ توحید کے خلاف بولنے والے پہ آیا. ورنہ امام موسیٰ کاظم کو جو لوگ تنگ کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, تو فوراً حضرت ہاتھ اٹھا لیتے تھے. رات کو مصلی پر جن کے لیے دعا کرتے تھے ان میں سے وہ بھی ہوتے تھے جنہوں نے امام کو تکلیف پہنچائی ہوتی تھی, اور وہ دعا فرماتے اللہم اغفرہم انہم لا یعرفونی, یا اللہ انہیں معاف کر دے, مجھے غصہ آئے گا. غصہ نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. غصہ آئے اور وہ ہم پر غالب نہ آئے, یہ کمال ہے. غصے پر غالب رہیں یہ کمال ہے. غصہ ہم پر غالب نہ آئے یہ کمال ہے. غصہ نہیں آتا, خوشی نہیں ہوتی, غمی نہیں ہوتی, یہ کمزوری ہے, یہ عیب ہے. خوشبو نہیں آتی, بدبو نہیں آتی, یہ عیب ہے, یہ نقص ہے. اچھا برا نہیں لگتا, یہ عیب ہے. غصہ آئے گا مگر غصہ ہم پر نہیں آئے گا, ہم غصے پہ جائیں گے. یہ کیفیت ہے کاظم لقب کی, غصہ پی جانے والا, درگزر کر. امام کے القاب میں میرے عزیزو ایک لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج. باب الحوائج کون ہوتا ہے؟ میں ان بچوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے ذہن مبارک میں. بتائیے سرکار دو جہاں کو معراج کہاں ہوئی؟
آواز آئے گی سدرۃ المنتہا، فکان قاب قوسین او ادنی وہو بالافق الاعلی، میرا نبی سب سے بلند مقام پر تھا، وہ بلند مقام سدرۃ المنتہا، نبی کو معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی۔ میں دوسرا سوال اٹھاؤں گا، سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ اب اگر کوئی کہے اوپر تو بس یہی توحید کے عقیدے سے باہر نکلے گا۔ اللہ کو سمتوں میں محدود کرنے والا موحد نہیں ہوتا۔ اللہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں، یہ توحید کے خلاف بات ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ لاہور میں، یہ موحد کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو سمتوں میں اور علاقوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اللہ اوپر آسمانوں میں، اوپر کا مطلب ایک سمت، تو پھر معراج کہاں ہوئی؟ قرآن نے سدرۃ المنتہا بتایا ہے، جگہ نہیں بتائی۔ توجہ ہے حضرات کی؟ قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بلندی کہا ہے؟ وہ جسمانی بلندی ہے یا عظمت کی بلندی ہے؟ وہ جہاں بلندیوں پر معراج ہوئی، معراج یعنی بلندی، بلندی یعنی معراج، وہ معراج جسمانی طور پر سمت ہے یا عظمت کا عنوان ہے بلندی کا؟ معراج عبد اور معبود کا جب فاصلہ مٹ جائے تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ عبد اور معبود کا جب فاصلہ مٹ جائے تو وہ معراج ہے۔ نبی کا جب اپنے رب سے فاصلہ مٹا تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حسین کا جب رب سے فاصلہ مٹا تو اسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ اب جب عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے تو وہ ہے معراج، اور جو معراج کی کیفیت میں ہوگا وہی کہلائے گا باب الحوائج۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہی کہلائے گا باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب، یوں تو تمام ائمہ معصومین کا لقب ہے باب اللہ، انتم باب اللہ۔ زیارت جامعہ میں امام علی نقی فرما رہے ہیں، خاص امام موسیٰ کاظم کا لقب باب اللہ، اللہ کا دروازہ، اللہ کا دروازہ۔ تھوڑا سا بعض لوگوں کے مزاج کے مطابق ایک جملہ کہہ دوں، یہ ہے اللہ کا دروازہ، کھڑکیوں سے اور دیواروں سے آنے والے چور ہوتے ہیں، دروازے سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، دروازے سے آؤ۔ اللہ نے اس گھرانے کو، اس ہستی کو باب اللہ قرار دیا ہے، باب الحوائج۔ طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، آدھے میں طواف چھوڑ کر حضرت گئے ہیں ایک حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے۔ جب واپس تشریف لائے طواف مکمل کیا، شرعی حکم بھی ہے کہ تیسرے کے بعد چھوڑیں تو پھر کیا کرنا ہے، چوتھے چکر کے بعد چھوڑیں تو کیا کرنا ہے، پہلے چکر کے بعد دوسرے چکر کو چھوڑ دیں تو پھر آگے کیا کرنا ہے۔ طواف کے چکروں کے جو منقطع ہونے کے احکامات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایسے ہی ہے، جو حاجی گئے ہیں انہیں تو یاد ہوگا، امام چلے گئے، واپس آ کے طواف مکمل کیا۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ طواف چھوڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا ایک حاجت مند کی خبر آئی، میں نہیں چاہتا تھا مجھ سے پہلے کوئی اور اس کی حاجت روائی کرے۔ آپ گئے، پہلے اس کی حاجت روائی فرمائیے، پھر آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اپنے ملنے والوں سے جب حضرت سے کوئی ملنے آتا تھا تو حضرت جو گفتگو کا محور ہوتا تھا، حضرت کے محوری جو عنوانات ہوتے تھے ان میں سے ایک یہ کہ فلاں علاقے میں فلاں ہمارے چاہنے والا پریشان ہے، فلاں علاقے میں فلاں پریشان حال ہے، اس کی مشکل دور کرو۔ حتیٰ قید میں جب امام رہے تو حضرت سے جو ملاقات کے لیے چاہنے والے کبھی کبھی جیسے موقع ملتا تھا تو قید میں بھی امام فرماتے تھے ہمارا فلاں چاہنے والا، فلاں مومن، فلاں مسلمان، فلاں بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ مولا آپ تو قید میں ہیں۔ سب سے زیادہ سیرت امام موسیٰ کاظم بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ حاجت روائی، لوگوں کے لیے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو حل نکالنا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ مثالیں جس امام کی زندگی میں ملتی ہیں وہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔ ایک فلاحی ماحول بنانا، ایک فلاحی ریاست بنانا، یہ لفظ آپ کے ہاں استعمال ہو رہا ہے اس لیے میں نے بول دیا، ایک فلاحی ماحول بنانا، ایک فلاحی محلہ بنانا، ہو سکتا ہے نہیں؟ ایک فلاحی شہر بنانا، ہو سکتا ہے نہیں؟ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں میں 100 گھر ہیں، ایک فلاحی گاؤں بنانا، ہمارا گاؤں ایک فلاحی گاؤں بنے گا، یہاں لوگوں کو ہم پریشان نہیں رہنے دیں گے، یہاں لوگوں کے مسئلے مسائل کو ہم خود جا کر ڈھونڈ کر
تلاش کر کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم کی سیرت۔ والذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے کیا دیں گے؟ نہیں عزیزو، دینے سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، مولانا یہ کیا بات کر رہے تھے آپ، پیسہ ہوگا تو دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ دینے کا جذبہ بناؤ، اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا، اللہ پھر تمہارے ذریعے سے لوگوں کے مسئلے آسان کرے گا۔ یہ ایک عنوان ہے امام کی سیرت طیبہ کا، باب الحوائج، لوگوں کے مسائل آسان کرنے والا۔ اللہ آپ کو کاظمین لے جائے۔ آج وہاں امام کے مزار پر کروڑوں لوگ جمع ہیں۔ یہ تیسری مجلس ہے، ہر جگہ بھرپور مجمع ہے، اور یہ تو میری تیسری ہے، ورنہ تو شہر میں کوئی 100 مجلسیں ہو رہی ہوں گی۔ ہر جگہ امام موسیٰ کاظم کو غصہ دینے آئے ہیں۔ کاش ہم کل ہوتے۔ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ یوں تختے پہ نہ لایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایسا کہ کچھ فضائل مخصوص ہیں مولا علی کے، کچھ فضائل مشترکہ ہیں تمام ائمہ کے۔ ایسی مصائب میں بھی کسی کی مصیبت یہ ہے کہ اسے پیاس بہت لگتی تھی، اور اسے سب سے زیادہ پیاسا رکھ کر مارا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں کہ بدن نازنین بہت تھا، نرم نرم ہاتھ تھے امام کے، نرم نرم پیر تھے امام کے، اکثر سفروں پر لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا امام کو۔ یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے، امام کی سیرت میں اکثر سفروں سے لوٹنے پر امام کو بخار ہو جاتا تھا۔ میں نے تو ایک عجیب روایت بھی پڑھی، جب جناب علی اکبر رخصت آخر کو آئے اور امام حسین نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھائی سے بھی رخصت لو، اور آپ خیمے میں آئے نا تو حضرت امام سجاد کو محسوس ہوا جیسے کوئی طلبوں کا بوسہ دے رہا ہے، تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو حضرت علی اکبر نے پیر پکڑے ہوئے تھے اور امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دے رہے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حضرت علی اکبر سے، مولا ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، جب نہیں آواز آئے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، میرا بھائی کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرے گا۔ اجرکم اللہ۔ یہ امتحانات ہیں جو اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق لیے ہیں۔ عزیزانو سنیں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کثیر اولاد، اور اولاد میں بھی بیٹیاں زیادہ، اور جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا باپ سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سالم رکھے اور بیٹیوں کے لیے باپ کو سالم رکھے۔ جس کی کثرت کے ساتھ بیٹیاں ہوں اس کے باپ کو زندان میں ڈالا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روزانہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں منتیں مانتی ہیں، بابا کب ملو گے، بابا کب آؤ گے۔ اللہ آپ کو جناب معصومہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ اب کی دفعہ جب آپ قم جائیں نا تو بی بی کی جالی پکڑ کے کہی گا بی بی اپنے بابا کا دیدار کروا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ بی بی آپ کو کاظمین بھیجیں گی، مگر رونے والوں اتنا ضرور کیجئے گا جب کاظمین جائے نا تو مولا موسیٰ کاظم کی جالی پکڑ کے پہلا جملہ یہ کہے گا، آپ کی بیٹی کا آپ کو سلام، معصومہ قم کا آپ کو سلام۔ امام کی مظلومیت میں ایک انفرادیت یہ ہے، اتنی طویل قید کسی امام کی نہیں، نہ صرف طویل قید، مگر ایک اور امتیاز یہ ہے، ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ کسی امام کا جنازہ زندان سے نہیں اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مگر امام موسیٰ کاظم کا جنازہ زندان سے اٹھا۔ یہ روایت بہرحال ہے کہ جب امام کو 23 رجب کو زہر دے دیا گیا تو 25 رجب کی رات، یعنی جو کل کی رات گزری ہے، اس رات میں امام نے سندی ابن شاہب سے کہا کہ میری بیڑیاں کھول دے، میری ہتھکڑیاں اتار دے، مجھے میری بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، میں اپنی بچیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنی روایت میں ہے، پھر ذاکرین نے ظاہر ہے اپنے خیالات کو بھی اس میں ملایا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اس نے منع کر دیا نا کہ میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں،
تو ایک لمحے میں دیکھا کہ زنجیریں پڑی ہیں مگر امام موجود نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ تو مجھے بھی نہیں ملا روایت میں، مگر میں اتنا تو سوچ سکتا ہوں جو امام معجزے سے اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا تو جب پہنچے ہوں گے نا مدینے میں، عجب نہیں جناب معصومہ نے گلے میں ہاتھ ڈال کے گریہ کیا ہو، بابا بابا کب واپس آؤ گے، بابا ہمارے پاس کب واپس آؤ گے۔ امام سب بچوں سے رخصت لے کر دوبارہ پھر زندان میں نظر آنے لگے، وہی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں امام نظر آنے لگے، اور پھر امام کو 3 دن تک اس زہر کی کیفیت میں تکلیف کا سامنا رہا۔ کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اپنے بچے کو یاد کرتے ہیں، مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عزیزانو کیا ہوا ہے اس امام کے ساتھ؟ ہمارے علاقے کا معتبر شخص اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو سارا شہر روڈ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے عزیز کو چھڑوانا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت کے شیعوں کی، ان کا امام قید میں ہے اور وہ اپنے امام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ پیغام بھی دیتے تھے تو یہ دیتے تھے، خبردار ہمیں تمہاری جان عزیز ہے، خبردار میرے لیے کچھ مت کرنا، ہمیں تمہاری جان عزیز ہے۔ ایسے ہی منظروں میں ایک منظر یہ بنا، ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، مدینے کا رہنے والا، نام ہے ابو العطا، ہارون الرشید کے دربار میں روزانہ لہو و لعب کی محفل سجتی ہے، بے حیائی کا ماحول بنتا ہے۔ کسی نے آواز دے کر کہا کہ آج ہم نے بغداد کے بازار میں ابو العطا کو دیکھا ہے۔ ہارون نے کہا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیسے؟ دوسری خبر آئی، تیسری خبر آئی، دھوم مچی، معلوم فلاں مسافر خانے میں ابو العطا ٹھہرا ہوا ہے۔ پیغام دیا کہ آج رات پہنچو دربار میں، حاکم وقت نے بلایا ہے۔ ابو العطا پہنچے۔ ابو العطا تم یہاں کیسے؟ کہا میں اپنی ذاتی غرض سے آیا ہوں۔ اب ذاتی غرض کیا تھی ذرا توجہ رکھیے گا۔ میں اپنی ذاتی غرض سے آیا ہوں، جب میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اچھا جب تک تم یہاں ہو روزانہ دربار میں آؤ، اپنا کلام سناؤ۔ ابو العطا کہتا ہے میں روزانہ جاتا ہوں، مجھے جاتا رہا، کلام سناتا رہا۔ ایک دن خاص کیفیت میں تھا، کہنے لگا وہ کلام، وہ نظم، وہ غزل سناؤ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب غزلیں سنائی، میں نے اپنا کلام سنایا، تو ایک مرتبہ میں نے آواز دے کر کہا کہ آپ مسلسل مجھ سے سن رہے ہیں، اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ تو کہنے لگا جو مانگو گے دے دوں گا۔ ہارون رشید کہتا ہے جو مانگو گے دے دوں گا۔ جب کلام سنا لیا تو خود کہنے لگا تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ مانگنا چاہ رہے تھے۔ ابو العطا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا میرے امام کو آزاد کر دو، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، کہنے لگا 3 دن بعد تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کہ جب مسافر خانے میں گیا ہوگا، اپنی زوجہ کو، بچوں کو جا کے کہا ہوگا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے۔ ایک شیعہ کے لیے کتنی بڑی عزت ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہو۔ شاید تیاریاں کر رہے ہوں، ہار ڈالیں گے، پھول ڈالیں گے، بیٹے سے کہہ رہے ہو بیٹا آگے بڑھ کے ہاتھ چومو گے، اور اپنے بچے سے کہہ رہے ہو کہ آگے بڑھ کے سلام کرو گے۔ اب ایک دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، میرا امام آزاد ہونے والا ہے۔ جس دن کا کہا گیا اس دن جا کے دروازے پر بیٹھ گئے، زندان کے دروازے پر۔ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک دروازہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، قیدی آتے ہیں، قیدی جاتے ہیں۔ ہر دفعہ آنے پر، ہر دفعہ دروازہ کھلنے پہ ابو العطا آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے امام کو آج آزاد ہونا تھا۔ تو جو سپاہی کھڑے تھے نا وہ کہتے تھے ذرا صبر کرو تمہارا امام آزاد ہونے والا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آواز آئی کہ ابو العطا آؤ تمہارا امام آزاد ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ دھڑکنیں کتنی بڑھ رہی ہوں گی، ہاتھ پیر کھلا رہے ہوں گے، امام کو دیکھوں گا تو پہلا کیا کام ہوگا، پہلے امام سے کیسے ملوں گا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا کیا دیکھا، تختے پہ جنازہ آ رہا ہے، 4 سپاہی جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں اور آوازیں دیتے جا رہے ہیں ہاذا امام الرفضہ فارغو، یہی شیعوں کا امام ہے، پہچانو۔ بغداد کا پل ہے، حسین کا غریب بچہ 3 دن بغیر کفن دفن کے رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام القلب۔ یا حسین، یا حسین۔